بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کچھ خبریں ہیں، حکومتی بینچوں سے بھی ہیں اور اپوزیشن کے بینچوں سے بھی ہیں، اور کچھ خاص طور پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں پس پردہ۔ حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں، ہفتے کا پہلا پروگرام ہے۔ تو چودھری صاحب، کیا صورتحال ہے آپ کے شہر لاہور کی اور پنجاب کی؟ نہیں، ایک تو یہ پی ڈی ایم ہے اور اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو لے کے اور اوورآل اسٹریٹجی کو لے کے میں بالکل بلا خوف تردید یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، خبر ہے، انفارمیشن ہے، رپورٹ ہے، جو آپ کا دل کہتا ہے وہ مان لیں کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں مسلم لیگ کا صدر ہوں اور پالیسی اور ساری پلاننگ اور سارے معاملات جو میں فیصلے کروں گا اس پر عمل کرنا ہوگا اور باقیوں کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کی صدارت میرے پاس ہو اور فیصلے کوئی اور ٹھونسے۔ مطلب ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف پالیسیاں اور پوسچر کے اعتبار سے دو متحارب متصادم براہ راست ٹکراؤ کے اوپر آ گئے ہیں، اور شہباز شریف نے یہ خبریں ساری کہ شہباز شریف نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم میں آپ کو، میں نے اس دن جو پریس کانفرنس کی ہے 3 دن پہلے کہ پیپلز پارٹی اور اے ڈی ایم اے این پی باہر رہیں گے، میں وہاں کھڑا تھا پریس کانفرنس میں، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ تو اور پارٹیاں ہوتی ہیں جو اس طرح کی غیر مفاہانہ کیا ہوتا ہے جی لفظ مفاہمت، مطلب ہے یعنی غیر مفاہمانہ قسم کی کا رویہ اختیار کرے۔ مسلم لیگ این کبھی اس طرح نہیں کرتی، اور ہمیں مطلب ہے کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ۔ اور مریم کہتے نہیں جی وہ فضل الرحمان اور میں، اور وہ آپ میاں صاحب سے پوچھے، وہ شہباز شریف کہتے ہیں جی میں بھی خود پوچھ لوں گا میاں صاحب سے جو پوچھنا ہوگا، بٹ آئی ایم پارٹی پریزیڈنٹ ہیئر اینڈ آئی ول ڈیسائیڈ دی پالیسی آف دی پارٹی۔ اچھا چودھری صاحب، یہ آپ اس کو جی بتائیں۔ اور اسی کے اوپر آگے چل رہے ہیں، اور اب وہ بات نہیں رہی کہ جی مریم صاحبہ اپنی مرضی سے جو مرضی کر رہی ہیں، اور شہباز شریف ابھی بھی پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ساتھ لے کے چلنے اور اسمبلیوں میں کردار ادا کرنے اور گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ مریم اور فضل الرحمان اور نواز شریف وہ ریاستی اداروں، حکومت اور فوج کے ساتھ براہ راست تصادم اور ٹکراؤ کی پالیسی چاہتے ہیں، جس کے اوپر ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ انسسٹ اسی پر کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات جو ہے وہ اس میں حمزہ شہباز کو فی الحال میاں نواز شریف نے لالی پاپ دیا ہے کہ آپ اگر مریم کے ساتھ کام کریں تو مریم اگر ملک میں فیڈرل گورنمنٹ میں کسی وقت وزیر اعظم بن جاتی ہے، یہ اب خواب ہے ان کا، تو پھر پنجاب میں شہباز شریف تو بنیں گے نہیں ان کے متحدی میں، تو آپ وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ شہباز شریف نے حمزہ کو کہا کہ آپ لاہور کی تنظیم اور پارٹی کے ان معاملات پالیسی جو ہے وہ ایز پریزیڈنٹ مسلم لیگ این میاں محمد شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آئی ول ڈکٹیٹ ٹرمز، میں پالیسی دوں گا اور پالیسی جو ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو میں ان کے اندر کی کہانی بتا دی ہے۔ یہ باہر جو مرضی اوپر سے پردہ پوشی کرتے پھرے، دس از اے نون فیکٹ۔ یہ ایسے ہی سمجھیں کہ ہم نے ان سے براہ راست سنا ہے۔ چودھری صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مریم چاہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب مرکز میں ہوتے تھے اور صوبے میں شہباز شریف صاحب تھے، تو یہی ترتیب آئندہ کی پالیٹکس کے لیے بھی برقرار رہنی چاہیے، اور پارٹی میں مرکز میں میں جاؤں گی اور پنجاب میں رہیں گے حمزہ شہباز یا شہباز شریف صاحب، جس کو بھی نامینیٹ کریں۔ تو جبکہ دوسری جانب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب مرکز میں مجھے جانے دیں، مجھے کام کرنے دیں، اور پنجاب میں اگر آپ کوالیفائی کرتی ہیں تو آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں، اپنی پولیٹکس وزارت اعلیٰ پنجاب سے شروع کریں، یعنی کہ پنجاب سے سیاست شروع کریں، جیسا کہ ہم نے کی تھی۔ اور مریم کی جو پالیسی ہے
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. پہلے تو شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ گرومنگ کی ضرورت ہے مریم صفدر صاحبہ کو بھی اور حمزہ کو بھی, اور میں بطور چچا بھی ان کی گرومنگ کر سکتا ہوں. ذرا سنائیے جی. تو مریم کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو پالیٹکس کرے, اور ٹائم از آن ہر سائڈ, ٹائم از آن حمزہ سائڈ. ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے. ان کے والد بیٹھے ہیں, وہ اسٹیٹس مین, وہ گروم کریں گے. میں ایک چچا کے حیثیت سے جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے جی, میں چچا کی حیثیت سے, اور نواز شریف صاحب, اور انہوں نے کہا نواز شریف صاحب ابھی بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹھے ہوئے مریم اوپر نہیں آ سکتی. پھر میرا ہی حق ہے, اگر کوئی شک ہے تو دوبارہ سناتے ہیں, کیونکہ مریم نے پھر اس کا جواب دیا تھا. وہ جواب بھی آپ کو سنوائیں گے کہ مریم کی پالیسی کیا ہے. شہباز شریف صاحب کو دوبارہ سنوائیں جی. تو مریم کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو پالیٹکس کرے, اور ٹائم از آن ہر سائڈ, ٹائم از آن حمزہ سائڈ. ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے. ان کے والد بیٹھے ہیں, وہ اسٹیٹس مین, وہ گروم کریں گے. میں ایک چچا کے حیثیت سے جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے, جو تجربہ حاصل کیا ہے. جو صاحب یہ ہیں شہباز شریف صاحب. لیکن مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ صرف طاقت اور مزاحمت, صرف اور پاور, صرف یہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو قابو کر سکتے ہیں. اور دشمن کس کو کہہ رہی ہیں انڈرسٹوڈ ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سنائیے جی. اگر مزاحمت ہوگی تو وہ مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے, چھین کے لینا پڑتا ہے. وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ پاور میں ہوں, مزاحمت میں ہوں, اور کسی نے بات کرنی ہے تو مجھ سے کرے. پاور سے بات کرتا ہے, اقتدار. یعنی وہ صابر صاحب آپ اس کو یہ سن لیں, یہ ڈی سائفر کریں بیان کو. وہ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر شہباز اور حمزہ کو بھی کوئی رعایتیں ملی ہیں اور ان کو آزادی ملی ہے, تو وہ میں جو اپنی لڑائی کی اور فوج پر حملوں کی پالیسی چلا رہی تھی اس کے نتیجے میں ہوا ہے. اندازہ لگائیں ان کی حماقتوں کا کہ یہ تتر بتر کر لیا, پی ڈی ایم بنایا, ساری اپوزیشن کٹھی ہو گئی, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, 31 دسمبر نہیں دیکھے گی گورنمنٹ, 31 جنوری نہیں دیکھے گی, پھر سینٹ میں یہ کر دیں گے, پھر فلاں جگہ یہ کر دیں گے. اب یہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ یعنی بجٹ کے اوپر بھی کوئی خاص مزاحمت کر سکے. یعنی ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر عام آدمی کو اس وقت آگ پوچھے تو اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ 60 پر اور یہ سارے 40 پر بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بات بھی جیسا, جب یہ مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ طاقت کے ساتھ بات کرے گی اور مزاحمت کی صورت میں ہی آپ کو ریلیف ملتا ہے, ورنہ دشمن آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو دشمن کس کو کہہ رہی ہیں وہ سن لیں جی, دشمن جو بھی ہے, اور اس کے اکارڈنگلی اپنی پالیسی آپ بنائیں. لیکن ویسے یہ کوئی طریقہ ہے کہ ریاستی اپنی ریاست کے اداروں کو آپ دشمن ڈکلیئر کریں؟ تو ان کی پالیٹکس ہے, ان کو اب تک جو کچھ بھی رعایتیں ملتی ہیں اور وہ پھر رہے ہیں آرام سے. شہباز شریف صاحب جو اتنا بڑا لیکچر دے کے گئے ہیں چوہے صاحب, تو شہباز شریف صاحب کون ہیں؟ گارنٹر ہیں نواز شریف صاحب کے. ان کے وہ مفرور ہیں, مطلوب ہیں, عدالت کے اشتہاری ہیں. لیکن ان کو واپس لانے کے لیے تو شہباز شریف صاحب سے کبھی کوشچن نہیں کیا گیا. تو جب یہ اب تو وہ شاہد خاقان عباسی بھی بھاگ گئے, کہتے ہیں پتہ نہیں 2023 کے ہوں گے یا قیامت تک نہیں ہوں گے, کچھ نہیں کہہ سکتے, اور فلاں ہے اس کی اور وہ تو ویسے ہی تاحیات نااہل ہے. انہوں نے الیکشن سے پہلے کیا آنا ہے اور بعد میں کیا آنا ہے. آج ایک ان کا شارٹ بھی چلائے نا. وہ ایک اور چیز بھی ہے جو اطلاعات ہیں, وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہا گیا کہ آپ میڈیا میں بہت زیادہ نہ جایا کریں, اور اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو پہلے اجازت لیں ہم سے, مریم اورنگزیب صاحبہ سے اور صدام صاحب سے. ان سے اجازت لیں, ان کو بتائیں اگر آپ کو مریم نواز صاحبہ الاؤ کریں گی تو آپ نے جانا ہے, ادروائز آپ نے نہیں جانا.
یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے ہدایات ہیں اور ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے بھی ہوں. ہمارے پاس تو یہی تھا کہ اب اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ میڈیا میں جا کے کس نے کیا بولنا ہے، یعنی آپ آزادی سے بول بھی نہیں سکتے. یہ مسلم لیگ نواز کی نئی پالیسی آئی ہے اپنے دوسرے اور تیسرے درجے کے رہنماؤں کے لیے کہ آپ اپنے طور پہ کسی ٹی وی چینل پہ نہیں جائیں گے اور جانے سے پہلے جو بھی اگر کال آتی ہے تو انہیں کہیں جی کہ مریم اورنگزیب اور صدام صاحب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اسائن کریں گے. تو یہ بھی ایک سلسلہ نیا چل رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ سر پیر اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ابھی بھی اگر انہوں نے اسرٹ نہ کیا چوہے صاحب، اگر ابھی بھی پارٹی پہ اپنی گرفت مضبوط نہ کی تو پھر ان کا حال بھی چودھری نثار علی خان صاحب جیسا ہوگا اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، خدا ہی ملا نہ مثال صنم. شہباز شریف صاحب ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ مفرور ہیں اور مطلوب ہیں، عدالتوں کو اشتہاری بھی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی ذرا سنائیے. He is a statesman. I guarantee you he'll be more than willing to contribute towards nation building efforts. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے for the national interest میں یہ کروں گا because it is my national duty. یہ میری کہتے ہیں جی نیشنل ڈیوٹی ہے کہ ایک مفرور مطلوب اور اشتہاری. ان کے پاؤں پکڑنے پڑے تو میں پکڑوں گا. Who is he? آپ نے ان کو یہاں سے فرار کرایا، گرنٹر آپ بنے، 7 ارب کی جگہ 50 روپے کے نوٹ کے اوپر یعنی ایک وہ کاغذ کے اوپر آپ نے باہر بھی لے کے چلے گئے. ہمارا منہ نہ کھلوایا آپ نے بہت you have done greatest disservice to the system of this country. کہ لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا کہ پیسے دو، پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، مینو نوٹ وخا، میرا موڈ بنا. وہ میں پاؤں پڑا پہ کیا کرانا ہے اس سے آپ نے؟ Who is he? وہ تو وہاں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں میرے پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے. وہ آئے ہوتے وہ بٹ ہے کوئی اس کو ملنے والے، اس کے کوئی تنازع والے تھے، وہ جی اس پر حملہ ہو گیا، جان یعنی پھر اس کو آگے نہیں لے کے گئے، چپ ہو گئے. وہاں لوگوں سے ڈرتے پھرتے ہیں، کہیں موومنٹ نہیں ان کی ہو رہی. ابھی یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہاں سے امریکہ چلے جائے یا کہیں اور چلے جائے. کون سی باتیں یہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں امریکہ بھائی آپ ایک چیز مان لیں، آپ کو موقع ملا، آپ نے یہاں ڈاکہ اور چوری کے علاوہ کوئی چیز رواج نہیں دی. ایک اور چیز بھی آئی ہے چوہے صاحب، ایک اور چیز سامنے آئی ہے. یہ میں ساری باتیں آپ کو سنوا رہا ہوں اس لیے کہ آخر میں انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے. مطالبہ یہ کیا ہے، بلکہ پیغام دیا تو نہیں، پیغام ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ براہ راست رابطہ کریں، ہمارے ساتھ براہ راست انٹریکشن کریں. یہ فوجی قیادت سے وہ کہہ رہے ہیں، ISI سے کہہ رہے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہہ رہے ہیں. پہلے ذرا نیا عمرانی معاہدے کی بھی بات کی ہے، پہلے وہ سن لیں، پھر اس سے اگلی میں بات آپ کو سنواؤں گا. سنائیے گا جی. وہ کس طرح کسی بھی ایسے عمرانی معاہدے سے وہ انکار کر سکتے ہیں؟ ایک ریکنسیلیشن، ایک نیشنل نیو سوشل آرڈر، اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، عدلیہ آزاد ہو اور مقننہ کو پورا کام کرنے کا موقع ملے. کشمیر ہے، آپ کی فارن پالیسی ہے، آپ کا افغانستان ہے، آپ نے ان تمام ایشوز کو آپ نے لے کر چلنا ہے. تو جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کارو آؤٹ کر سکتے ہیں. آج بھی یہ پاسبل ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ آج بھی پاسبلٹی ہے. مجھے باہر جانے دیں، میں نواز شریف صاحب کے پاؤں میں پڑوں گا، میں قدموں میں بیٹھوں گا. یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہوا طے یہ ہوا تھا، یہ بات انہوں نے کہیں کی تھی. نہیں تو یہ ویڈیو لنک کے ذریعے پاؤں میں نہیں پڑ سکتے؟ نہیں وہ مزہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں میں جا کے جب پاؤں پکڑوں گا، دباؤں گا نا پاؤں کو، پھر زیادہ اثر ہوگا. اور انہوں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ایک دفعہ جانے دیں، ایک چانس مجھے دے دیں، میں آپ کو مجھے پازیٹیو رزلٹ لے کے آؤں گا. مثبت نتائج اگر نہ برآمد ہوئے تو پھر میں ادھر ہی رہ جاؤں گا، اگر مثبت نتائج ہوئے تو میں واپس آ جاؤں گا. یہ بات اس لیے بضد ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں
اور کامران خان صاحب نے ان کو پورا ٹائم دیا ہے، جناب آپ اپنا معافی الضمیر بیان کریں بے فکر ہو کے، لیکن چودھری صاحب اگلی بات سنیے کہ یہ ساری باتیں کر کس کو رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا براہ راست رابطہ ہو جائے ہماری فوجی قیادت سے، اور وہ سہارا لے رہے ہیں کہ ایک ان کیمرہ سیشن ہو، وہاں پہ فوجی قیادت آئے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ آئے اور وہ ہمیں براہ راست بریف کرے۔ تو ایک طرف جو کمپین چلائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ایک بالکل کوئی ایسا پتھر نہیں چھوڑا جا رہا کہ جو ان کو پتہ چلے کہ یہ ماریں گے تو تھوڑی بہت تکلیف پہنچے گی۔ دوسری جانب یہ اسی ملٹری لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل رابطہ منقطع نہ کریں، کوئی نہ کوئی امید پیدا کریں آپس میں مل بیٹھنے کی۔ ذرا سنائیے گا جی۔ جی، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور دفاعی صورتحال ہو یا خارجہ پالیسی ہو، ان کیمرہ اجلاس میں متعلقہ ادارے ایوان کو حقائق سے آگاہ کریں۔ یہ آپ نے سن لیا جی چودھری صاحب، اس پہ ذرا تبصرہ لیتے ہیں، ایک بریک اس لیتے میں ہیں۔ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی نہیں، حرج تو نہیں ہے، پہلے وہ ایک طرف وہ استعفے مانگتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں یہ آپ ہمیں بریف کریں۔ کیا بات کرتے ہیں چودھری صاحب؟ ایک طرف کہتے ہیں آپ بالکل آپ سے برا اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، دوسری جانب کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں بیٹھیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حکومت کیا سوچ رہی ہے جی ساری سچویشن میں، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر اعظم عمران خان کے اوپنر بیٹسمین ہیں جی، آج کل ان کو دیا گیا ہے فاسٹ وکٹ کھیلنے کے لیے، فواد چودھری صاحب۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم صفدر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں براہ راست ادارے جو ہیں وہ ہمیں بریفنگز دیں، ان کیمرہ سیشن بلایا جائے۔ تو یہ صرف کیمرہ سیشن بلا کے بریفنگ لینا مقصد ہے یا پھر رابطے کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ذریعہ پیدا ہو؟ ایک دفعہ سن لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا۔ سنائیے جی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور دفاعی صورتحال ہو یا خارجہ پالیسی ہو، ان کیمرہ اجلاس میں متعلقہ ادارے ایوان کو حقائق سے آگاہ کریں۔ جی فواد چودھری صاحب۔ جی اچھا دیکھیے، یہ کہنا کہ اپوزیشن کو بریفنگ چاہیے اور ان کو جو ہے وہ بریفنگ دی جانی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پورا اس کا اہتمام بھی کیا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بریفنگ ان کو ملنی چاہیے، اس کے اوپر ایک پورا سمجھے کہ ایک پورا قائم بھی ہے نظام بھی، اور اس پہ ایک کام بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بریفنگ جو ہے وہ ہم دیں گے بھی۔ دیکھیں یہ بریفنگ کس کو ہوگی؟ یہ بریفنگ ہوگی جو آپ کے پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو ہوگی۔ فضل الرحمان صاحب تو پارلیمان کے اندر نہیں ہے، نہ ہی مریم نواز ہے۔ اب یہی ایک پرابلم ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جب بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو ان کی اس بات کو سبوتاژ کرنے کے لیے مریم نواز ایک رول پلے کرتی ہیں اور پھر فضل الرحمان صاحب رول پلے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ یہ جو فضل الرحمان ہیں یا مریم نواز ہیں، نواز شریف ہیں، یہ سسٹم کا حصہ نہیں، اور ان کا جو تمام تر ایفرٹ اور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ تہوالا ہو، نیا سسٹم کوئی کریٹ ہو جس میں ان کا چانس بنے۔ اور یہ تمام لوگ جو پارلیمان کے اندر ہیں اور جو پی ایم ایل این کے اراکین بھی پارلیمان کے اندر ہیں، یہ ایکچولی ان کے ساتھ بن نہیں رہی۔ یہ جو آپ نے پریس کانفرنس دکھائی ہے یا بات کی ہے، یہ جھگڑا حکومت کا اپوزیشن کا نہیں ڈسپلے ہو رہا، یہ اپوزیشن کی جو ایک اندرونی خلفشار ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو کندھا ہے وہ تو ہر انتشار کے لیے حاضر ہو گئی، کیونکہ وہ تو چاہیں گے ہی نہیں کہ سسٹم جو ہے وہ اپنی، دیکھیے انہوں نے تو پہلے سال ہی کہنا شروع کر دیا حکومت جو ہے وہ بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ لے کے آ گئے اسلام آباد میں دھرنا دینے آ گئے، وہ دھرنا ناکام ہوا۔
اب جو تمام تر ان کی بیٹ ہے وہ ان کی نواز شریف کی اور مریم نواز کی وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ سسٹم کو ڈی ریل کر سکیں. ابھی 3 سال ہو گئے ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے, اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس ایفرٹ میں سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی جو ان کی خواہش ہے اس میں یہ اپنی جو اپوزیشن کا اور بیڑا غرق کریں گے. آپ دیکھیں نا, آصف زرداری کیوں آج اپوزیشن میں اس طرح ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, شہباز شریف کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ بہرحال وہ سسٹم کا حصہ ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ایک سسٹم کو ایک حد سے زیادہ پش نہیں کیا جا سکتا, اور اس لیے انہوں نے اپنا راستہ لے لیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 6-8 مہینے یہ اسی طرح سے لگے رہیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو فضل الرحمان, نواز شریف اور مریم ہے, یہ سسٹم سے آج خود ایلیمنیٹ ہو جائیں گے, تو اس سسٹم میں ان کی جگہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز بھی کہ مریم صفدر صاحبہ ایک اور بات بھی کرتی ہیں, اور وہ بھی انہوں نے پی ڈی ایم پہ جب جا رہی تھیں یا آ رہی تھیں اس وقت کی, انہوں نے کہا کہ اصل تو طاقتور کو طاقتور سے بات کرنا چاہیے, اور طاقت میں ہوں, اور مزاحمت سے ہی سارے کام حل ہو سکتے ہیں. ذرا شارٹ سنیے جی. اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے, چھین کے لینا پڑتا ہے. جی چودھری صاحب. دیکھیں یہ ان کی جو سوچ ہے جو مریم نواز کی, جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, ایکچولی تو وہ بڑی کلیئرلی یہاں پہ ثابت ہو رہی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک اتنا انتشار کریٹ کر سکیں گے تو جب ادارے اور جو حکومت ہے اس کو ہم گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکیں. یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ عام طور کے اوپر سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کی نہیں ہوتی. یہ جو سوچ ہے یہ تو مثلا ہم جو دباؤ بڑھانے کی, یہ تو جیسے ہے نا کہ اسرائیل فلسطین کا کانفلکٹ ہے, تو جب تک فلسطین جو ہے اس کو اپنا یہ طاقت نہیں ملے گی کہ وہ اسرائیل کو اپنی جو پالیسی ہے اس کو ریویو کرنے پہ مجبور کر سکیں, وہ نہیں ہوں گے. یہ اس طرح کی ایک سوچ کا یہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کوئی ہمارا پولیٹیکل کانفلکٹ نہیں ہے, یہ تو ایک بہت بڑا کوئی جو ہے اس طرح کا ہے جس میں یہ ناکام ہوں گے. یہ اس لیے ناکام ہوں گے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو زوم ہے یا نواز شریف صاحب کا جو ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی موزے تونگ ہے یا یہ کوئی چی گویرا ہے یا یہ کوئی اتنے بڑے انقلابی ہیں کہ یہ سسٹم میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں گے, یہ ان کو غلط فہمی ہے. یہ اس وقت جو ہے ان کے جو 4 جلسے جو ہوئے ہیں یا جس پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا, انہوں نے تو کبھی انقلاب کی سیاست کی ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ وہ سیاست کی ہے جس کی طرف شہباز شریف لگے ہوئے ہیں, یعنی ڈیل کی سیاست. 1990 میں یہ آئے, ڈیل کے ذریعے آئے, 1993 میں آئے, ڈیل کے ذریعے, 1993 میں دوبارہ ڈیل کے ذریعے آئے. یعنی یہ بتائیں پوری چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ مریم کا آپ نے پالیسی سن لی, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ جانے دیں, اور عمرانی معاہدے کی بات کر رہے ہیں, نئے سوشل کانٹیکٹ کی, لیکن جانے دیں میں نواز شریف صاحب کے پاؤں پکڑوں گا, ہاتھ جوڑوں گا اور اپنی بات منوا لوں گا. تو کیا آپ مریم کے مقابلے میں موازنہ کر کے شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں, ان کو لندن بھیجیں تاکہ کوئی مفاہمت کا راستہ نکلے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے صابر شاکر صاحب, لندن بھیجنے میں شہباز شریف صاحب کو جو بنیادی پرابلم حائل ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف ہماری جو عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہے. آپ نے چودھری غلام حسین صاحب نے میرا خیال ہے کوئی درجنوں نہیں سینکڑوں پروگرام کیے ہوں گے جس میں آپ لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو ہم یہ کوئی گورننس یا اکانومی یا اس چکر میں نہیں لائے تھے, ہم تو آپ کو کہہ رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی کریں, وہ آپ نے نہیں کی ہے. اب سوال اب یہ بعد میں بڑے لوگ جب دیکھتے ہیں ان کو سسٹم سمجھ آتے ہیں کہ جوڈیشری کا کیا رول ہے, پروسیکیوشن کا کیا رول ہے, حکومت کس حد تک جا سکتی ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو عام آدمی ہوتا ہے وہ اتنی گہرائی میں تو نہیں جائے گا. اب نواز شریف صاحب کو جب باہر بھیجا, اور میں اسی لیے اس وقت مخالف تھا کہ ان کو باہر نہ بھیجیں کیونکہ ہمارا بنیادی نیریٹو جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. اب
जब वो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में जाके और आप देख रहे हैं कि वो तो पूरी अपने खानों की किताबें लिखना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है जितना उन्हें वो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उससे हमारा जो वोटर है जो देखता है ये सारा, वो कहता है नहीं इसमें कसूर आप लोगों का, आपने क्यों जाने दिया। अब अगर शहबाज शरीफ साहब भी चले जाए यहाँ से तो हमारे ऊपर जो हमारा वोटर है उसका एतमाद बहुत जो है वो मुतज़लज़ल होगा। ये एक बुनियादी जो मसला है हमारी जो अकाउंटेबिलिटी का, जो बड़े लोग कहते हैं, रात को भी एक हमारे एंकर दोस्त कह रहे थे कि नहीं देखें आप जो है जब ये शुरू होते हैं मुज़ाकरात की बात आती है तो आप अकाउंटेबिलिटी की शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनसे ये किया कि देखिए इससे हम पीछे हट ही नहीं सकते। हमारा वोटर बेस हमारे साथ जो है, जिसने जिस कमिटमेंट से हमें इलेक्शनों में वोट दिया था और हमें इलेक्शन में लेके आया था, वो है ही इसलिए कि आपने इन केसेस को मुंतकी इंजाम तक पहुंचाया। फवाद, आपसे चौधरी साहब बात करना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलात साहब, देखें 2-3 बातें तो बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह आपके सामने है कि अल्लाह पाक के फजल से फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, गंदम हो, मकई हो, चावल हो, सवाए कॉटन के, ऑल द क्रॉप्स हैव बीन वेरी गुड। यानी उसका नतीजा है कि लार्जली जो 60-70% आबादी देहात में है, तो जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, तो उधर एक इत्मीनान की और हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर इत्मीनान की वेव आई है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जब बात कर रहे हैं, ना अपोजिशन हुकूमत को गिराने की पोजीशन में है, ना असम्बली में कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, ना आवाम में, लेकिन आप लोगों का ये जो हाई मॉरल ग्राउंड है स्वाय इमरान खान के, आप में से किसी की नहीं है। इसको आप किस तरह काउंटर करेंगे? नहीं, ये बात सही है। देखिए इमरान खान ही तो पीटीआई है ना, अगर इमरान खान की हाई मॉरल ग्राउंड कायम है तो फिर सबकी कायम है, क्योंकि किला तो वही है और वो कहते हैं कि मजा तो किले से सिर से तगड़ियां होंगी ना जी, सारी पार्टी जी है वो इमरान खान के सिर से तगड़ी है। अच्छा, दूसरी जो बात आपने कही है ना, बिल्कुल आपकी बात सही है। 60% आबादी जो है हमारी वो है देहात में, और उसका जो तमाम डिपेंडेंस है वो है एग्रीकल्चर पे। अब 1100 अरब रुपया हमारा जो है वो अर्बन इकोनॉमी से ट्रांसफर हुआ है रूरल इकोनॉमी में, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया हमारी गंदम की फसल तारीख की सबसे बड़ी फसल है, हमारी मकई की फसल इस बार तारीख की सबसे बड़ी फसल है, हमारी जो ये चावल की फसल है वो तारीख की सबसे बड़ी फसल है, और जो गन्ने की फसल है वो दूसरी सबसे बड़ी इस बार जो है वो क्वांटिटी जो है वो आई है। फिर ये देखें कि जब हुकूमत संभाली थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो गन्ने जो गंदम का रेट था वो 1200 रुपया था, और 5 साल में नून लीग ने 100 रुपया गंदम का रेट बढ़ाया था। हमारे हुकूमत में आने के बाद ये 1800 रुपये के ऊपर चला गया, 500 रुपया इजाफा हो गया विद इन 3 ईयर्स। उसके बाद हमारा जो किसान है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो तकलीफ है दूसरी वो है तनख्वाहदार तबके को, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बार जो हमारा जो बजट तैयार हो रहा है उसमें खसूसन ये बात कही है कि आप शौकत तरीन साहब को कि हमें एक बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो तनख्वाहदार तबके को देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बजट है इसमें आके हम बैलेंस कर पाएंगे, अर्बन जो हमारी मिडिल क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, उसको हम रिलीफ दे पाएंगे, और इधर हमारा एग्रीकल्चर जो है उसको अच्छी रिलीफ पहले मिल गई है। बिल्कुल तो ठीक है, बैलेंस हो जाए। तो फवाद साहब एक छोटा सा बता दें, ये इन कैमरा सेशन कब हो रहा है और ब्रीफिंग कौन देगा? इसके ऊपर आज जो है वो फॉरेन अफेयर्स में भी एक ब्रीफिंग हुई है, और वहाँ पे मखसूस जो लोग थे उनको इनवाइट किया गया था, और अब एक बड़ा सेशन जो है वो पार्लियामेंटेरियंस का वो प्लान किया जा रहा है, और इंशाल्लाह उनको भी जो पूरी ब्रीफिंग है वो होगी। तो मौलाना और मरियम को डीब्रीफ करने का कोई है इरादा? मौलाना साहब और मरियम को शहबाज शरीफ साहब ब्रीफिंग दे देंगे, वो सुन के आ जाएंगे, इनको बता देंगे। बिल्कुल ठीक। तो कंटेंट इंटरनल है या एक्सटर्नल है? नहीं, ये तो एक्सटर्नल जो अफगानिस्तान इशूज के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि हमें ब्रीफिंग उसके ऊपर, तो ये तो उसके ऊपर है। लेकिन ये जिनसे चौधरी साहब ब्रीफिंग लेना चाह रहे हैं उनके खिलाफ तो ये जून बजट के बाद जुलाई में ये बाकायदा कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। देखिए साबिर, वो तो मैंने जिस तरह आपसे पहले ये कहा है ना
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि जिस हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखिए बिल्कुल आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, जो आपने मरियम का क्लिप सुनाया एक्चुअली वो बड़ा आई ओपनर है। आप कर सकते हैं अगर आप जो है को माओ ज़ेडुंग हो, अगर आप ची गवेरा हो, अगर आप गांधी हो, जिनके ऊपर एक मॉरल आपको पता हो कि लोगों का एतमाद है कि ये लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं ये कोई इनका जो है कोई अपना जाती इंटरेस्ट नहीं है, ये एक बहुत तारीख साज कैरेक्टर्स हैं और एक्चुअली तो ये हमारे लिए खड़े हैं। ये जो नवाज शरीफ हैं या मरियम नवाज हैं ये तो लोगों के लिए तो नहीं खड़े हुए। मुझे पता है किसी को पागल कुत्ते ने काटा है कि हम सारे जो लोग हैं वो मरियम नवाज की लंदन प्रॉपर्टी बचाने के लिए सड़कों के ऊपर आ जाएं। कोई मॉरल कैरेक्टर चाहिए होता है ना लीड करने के लिए इस तरह की मूवमेंट्स। बिल्कुल ठीक तो है। इस जो मूवमेंट है उसकी कोई इखलाकी पोजीशन ही नहीं है, इन्होंने कहाँ निकलना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आते हैं तो कुछ और चीज़ें भी हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चॉइस साहब, ये जहांगीर तरीन साहब भी आज मैदान में आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि रिपोर्ट तो वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजी जा चुकी है। क्या कहते हैं, सुनिए आप खुद भी। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। आज मई का आखिरी दिन है, उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी क्या सराहियां हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियां हैं कि वो रिपोर्ट जो है मेरे लिए मुस्बत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जी चॉइस साहब। नहीं, ये मामला जहांगीर तरीन वाला इतना सिंपल नज़र नहीं आ रहा जितना समझा जा रहा था। फिर ये गवर्नमेंट वाले कहते हैं जी हमने उनके सारे आदमी तोड़ लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि उधर वो कहते हैं जी 4 और बढ़ गए हैं, 8 और बढ़ गए हैं। तो ये इस मामले का जहांगीर की ज़ात की हद तक तो उनके केसेस हैं, लेकिन उनका ग्रुप जो है वो सियासी और अवामी सतह पर अपनी शनाख्त बरकरार रखे हुए है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये एक डेंजरस ट्रेंड है। एक पीटीआई की गवर्नमेंट जो है मरकज़ में और पंजाब में, अगर ये लोग अपने पाँव पर खड़े रहते हैं और इनको सफिशेंटली सेटिस्फाई नहीं किया जाता और इनके मुतालबे नहीं माने जाते, तो फिर ये पीटीआई की, जो कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट मैं समझता हूँ इज़ इन बेहतर लाइट में है आवाम की नज़र में। मसलन एक एलिमेंट और भी है जो लोगों कि ये सब्जियां और फल जो हैं उनकी कीमतें जो है पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी हद तक स्टेबल है, मासवाए कर भी या एक आध आइटम के। तो यानी जो हमने चेक किया अभी जी, तो इसलिए काफ़ी फ़र्क पड़ा है। गवर्नमेंट को इस सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाना चाहिए था और इन लोगों को गले लगा के, कोई हर्ज भी नहीं है, आपके टिकट पर इलेक्ट हुए हैं लोग, तो उनके मुतालबे भी ऐसे नहीं हैं। वैसे नज़ीर चौहान साहब, जब शहजाद अकबर ने एक दफ़ा हलफ दे दिया कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन समझता हूँ और मानता हूँ और उन पर दरूद भेजता हूँ, तो उसके बाद फिर किसी मुसलमान के पास ये नहीं रह जाता कि फिर भी उसके अकीदे पर हमला किया जाए। तो ये चौहान साहब को भी मना करना चाहिए, तरीन साहब को और हुकूमत को, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को, इन लोगों को सबको एक दफ़ा दोबारा बुला के इनके साथ बैठ के मामला जो है उस वक्त तक मीटिंग रखे जब तक कि ख़त्म ना हो जाए। तो वो तो जो साहब वो साफ साफ जो जहांगीर तरीन एंड कंपनी कह रही है, वो तो एक तरफ कह रही है कि वो रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाए और जो कुछ उसमें लिखा है बकौल इनके कि उनके लिए बहुत अच्छा कुछ लिखा गया है। अली ज़फ़र साहब बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार कि मैंने कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट सबमिट नहीं की, और फिर वो कहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर इंसाफ नहीं मिलता, जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं, अगले ही लम्हे उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लें। जी, हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता, मगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज़ खोल कर रख दूंगा। तो ये सिचुएशन है ट्रसा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान तो ये समझते हैं कि कमो बेश मामला सेटल हो गया है, लेकिन बज़ाहिर लाहिर लग नहीं रहा कि ये चीज़ें सेट होने वाली हैं। और फिर क्या जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ ये FIR वापस ले ली जाए तो मामला हल हो जाएगा, जबकि ये ग्रुप कहता है कि हम तो 2023 तक हैं।
اسی سے بغاوت کی بو آتی ہے. کبھی جب آپ کے سارے معاملے انہوں نے مطالبے مان بھی لیے ہیں، لیکن اب اور کئی مسائل ہیں. پہلے راتوں رات جہانگیر ترین کے کہنے پر ایک جونیئر افسر کو گجرانوالہ سے اٹھا کے لودھرا کا ڈی پی او لگایا جاتا ہے، پھر مجھے کسی نے کہا کہ اس کو وہاں سے اب پنجاب سے ہی سرنڈر کر دیا گیا. یہ کوئی اچھے اقدامات نہیں ہیں. یہ ہم نے جب ورکر تھے بھٹو کی پارٹی میں تو مصطفیٰ کھر جو ہے گورنر تھے پہلے، اور مطلب اس وقت جو واقعات ہم نے دیکھے، قتل و غارت، حملے، مقدمے، پھر ان کے خلاف بغاوت ہوئی، راجہ منور، خاکوانی، حنیف رامے اور کئی اور لوگ، خالد ملک وغیرہ. تو یہ پارٹیوں کے اندر اس طرح کے حالات بننے نہیں چاہیے. اس وقت اپنی ان کی سچویشن بہتر ہو رہی ہے 2-3 وجوہات کی وجہ سے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور آگے چلیں. آپ تو مل کے آئے ہیں وزیر اعظم صاحب سے، آپ کا کیا امپریشن ہے؟ 20 سیکنڈ رہ گئے. 20 سیکنڈ میں آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پاؤں کیسے پکڑے جاتے ہیں. نہیں، میں نے تو ان کو کہا کہ بھئی آپ کو اتنا ہی شوق ہے، آپ تو پہلے بھی دعوے کرتے رہتے کہ میں پاؤں پڑ گیا بھائی کے، اور انہوں نے اس کے باوجود بھی یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو لوگوں کو آپ جو باتیں کرتے رہے انہی پر قائم رہے. اس مطلب ہی کوئی نہیں ہے بات کا، پاؤں پڑ جاؤں گا، فلاں پڑ جاؤں گا. چلیں ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.